انسان ہی اٹھیں گے نا، بت تو نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ آیتیں بتوں کے بارے میں رہی، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو مرضی پکارا جائے. مالک کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو دنیا میں، قیامت کے دن ہوگا تمہاری پکار کا انکار کر دیں گے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں رب نے پکارنے کو اپنی عبادت کہا ہے. عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے، مجھے پکارتا نہیں غیروں کو پکارتا ہے. سنو سیدخلون جہنم داخرین، یہ ذلیل ہو کے جہنم میں داخل ہوگا. مشرک غیر اللہ کو پکارنے والا، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والا، یا علی مدد کے نعرے لگانے والا، یا حسن حسین مدد کے نعرے لگانے والا، یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی پکار میں غیر کو شریک کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، یہ ذلیل ہو کے جہنم میں داخل ہونے والا. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، انہوں نے اللہ کے علاوہ سفارشی پکڑ لیے. جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا. تم ہماری 11ویں دیتے رہو، میرا ہاتھ تیری کنڈ تے، میں جانا رب جانے، گل ہی مکی، آپ ہی نہیں بڑھنا گے. احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے پیر جیلانی کے ہاتھ میں بہت بڑا دفتر تھا، جہاں تک نظر جاتی تھی میں دیکھتا تھا وہاں تک وہ پھیلا ہوا تھا، اور اس میں قیامت تک آنے والے سلسلہ قادریہ کے سارے مریدوں کا نام تھا. اور اللہ پاک نے کہا تھا عبد القادر میں نے تیرے سارے مریدوں کو معاف کر دیا. اللہ نے یہ رسول اللہ کو کیوں نہیں کہہ دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا چچا عمل کرنا پکڑا گیا تو میں نہ چھڑا سکوں گا، پھوپھی عمل کرنا پکڑی گئی تو میں نہ چھڑا سکوں گا؟ یہ اللہ عز و جل کی عبادت میں فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا شریک اور سفارشی سمجھتے ہو، سنو قل اولو کانوا لا یملکون شیئا. قرآن تیری عظمتوں پہ قربان جائے، قرآن نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں پیاس باقی رہے. ایک ایک بات کو پنجابی میں کہتے ہیں ونڈ کڈی رب نے، کوئی بات گچ مچ نہیں چھوڑی، گول گول نہیں چھوڑی، بالکل واضح دو ٹوک فیصلے. تم جن کو پکارتے ہو لا یملکون شیئا، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی. امداد اللہ مہاجر مکی شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں کہ یہ اولیاء عالم کے عالم اور ستون ہیں. احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں یہ اولیاء نہ رہے تو زمین و آسمان کا نظام برباد ہو جائے. اور مالک کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو سنو لا یملکون شیئا، یہ کسی چیز کے بھی مالک. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری سفارش اس کا ٹوٹل اختیار کس کو ہے؟ جس کو چاہے، جس کے لیے چاہے اجازت دے تو وہ بولے گا، اور جس کو اللہ اجازت نہ دے، جس کے لیے اللہ پسند نہ کرے. شہزاد سیفی لاہور کا ایک بریلوی عالم اس کی کیسٹ سن رہا کہ اے نہیں ماندے ساڈے غوث اعظم دا خیمہ جہنم دے کنارے تے لگا ہوئے گا، ہمارے پیر صاحب کا خیمہ جہنم کے کنارے پہ ہوگا، ان کے مریدوں کو جو فرشتے پکڑ پکڑ کے جہنم لے جا رہے ہوں گے وہ اپنے مریدوں کو چھین چھین کے جنت میں بھیج دیں گے. کیا تمہاری اللہ پر جرت ہے؟ جس کا فیصلہ جہنمی ہونے کا اللہ فرما دے گا. دنیا کی کوئی ہستی رب کے فیصلے میں مداخلت کر سکتی ہے؟ کہا نہیں، ہمارے پیر صاحب جہنم کے کنارے پہ ہوں گے، وہ پھینکنے جا رہے ہوں گے یہ چھین چھین کے. فرشتے کے اوکھے نہ ہوئے جائے، فرشتے نے چنڈ مارتی تو ساری اندر ہوں گے. اسی طرح ذبح کرنا عبادت ہے، جب بھی ذبح کیا جائے اللہ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ غیر کے نام پہ خون بہاتا ہے، ذبح کرتا ہے. پیر شاہ جمال ککڑ گھنتے پتر ڈے رتا لال، پیر جی مرغے کی نیاز لایا ہوں، یہ مرغا تیرے لیے، اور اندروں کاڑ میں چکے مینو بچہ دے دے. ارے یہ تجھے بچہ دینے کے قابل ہوتا، بچہ دینے کے قابل ہوتا تو استنجا خود نہ کر لیتا،
غسل خود نہ کر لیتا, کفن خود نہ پہن لیتا. ذبح جب غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں لعن اللہ, اللہ کی لعنت برستی ہے. طرد من رحمت اللہ, اور لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت سے دوری اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے, کیونکہ یہ عبادت ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا کس کے لیے؟ پیروں کے لیے, باپوں کے لیے, قبروں کے لیے, مردوں کے لیے, سبز جھنڈے والے کے لیے یا کالے جھنڈے والے کے لیے. فرمایا للہ, میرا جینا بھی اللہ کے لیے, میرا مرنا بھی اللہ کے لیے, میری قربانی بھی اللہ کے لیے, میری نماز بھی اللہ کے لیے. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ عبادت میں. مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. مینا میں قربانی کرنے کے بعد بد نصیب حج کرنے کے بعد فون کرتے ہیں, بخار ہو گیا ابا جی, بہت تیز بخار ہوا ہے, بابا حجویری صاحب کی قبر دے بکرے دی نیاز دے ہو تے دعا کرو داتا میرا بخار لا دے. تیرے اور ابو جہل میں کیا فرق ہے؟ شاید اتنا شرک تو وہ بھی نہ کرتا. اللہ نام کی مینا میں قربانی, اور پھر درگاہ پہ قربانی, دربار پہ قربانی, قبر پہ قربانی, یہ اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کر رہا ہے. نظر بھی خاص اللہ کے لیے عبادت ہے. مالک کا حکم ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, اپنی نظروں کو پورا کرو. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, یہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اس دن کے ڈر سے, اس دن کا ڈر ان کے دل میں ہے جس دن کا شر پھیلا ہوا ہے. ہماری نظریں بھی آتے ہیں دربار پہ, پیر جی بیٹا دے دو, بیٹا دے دو گے, پہلا بیٹا تیرے نام پہ وقف کروں گا. آپ نے دیکھا ہوگا ہم حج پہ جا کر بال کٹواتے ہیں نا, حلق کرواتے ہیں, کیا انڈیا پاکستان میں نہیں دیکھا کسی کو جس کی سارے سر کی ٹینڈ ہوتی ہے, یہاں سے ایک لٹ اس نے چھوڑی ہوئی ہوتی, چھوٹی سی چٹیا, دیکھا یا نہیں دیکھا؟ پیر لٹ شاہ. پوچھو یہ کیا ہے؟ اجی یہ بچہ نہیں ہوتا تھا, بابا جی کے نام پہ جا کے ہم نے منتیں نظریں ماننی تھی کہ اگر بیٹا دے گا نا تو تیرے نام کی ایک چٹیا چھوڑا کریں گے. اہل ایمان اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں خالص اللہ عز و جل کے لیے. طواف کرنا اللہ کے گھر کا عبادت ہے, یاد کر لو. طواف اللہ کے گھر کا, جب اللہ کے گھر کا عبادت, یہ طواف اللہ کی عبادت ہے. اب کسی قبر کا طواف, محرم میں حسین کے گھوڑے کا طواف نہیں ہو سکتا, تعزیے کا طواف نہیں ہو سکتا, کیونکہ مالک عز و جل کا اعلان ہے طواف کرو اس اللہ کے گھر کا, بیت عتیق کا طواف کرو. احمد رضا خان ملفوظات میں لکھتے ہیں ایک بابا سوٹا اس کے ہاتھ میں اجمیر والے کی قبر کا طواف کر رہا اور کہہ رہا خواجہ 5 روپے لوں گا, 1 گھنٹے میں لوں گا, ایک ہی آدمی سے لوں گا. ایک وہابی بھی کھڑا تھا وہاں پر, کافی دیر دیکھتا رہا. جب اس نے دیکھا بھی گھنٹہ گزر گیا, کسی نے اس کو کچھ نہیں دیا, تو 5 روپے نکال لے اور اس کی جیب میں ڈال کے کہنے لگا بے وقوف, خواجے نے تجھے کیا دینا, یہ لے تم مجھ سے لے لے. احمد رضا کہتے ہیں اس نے 5 روپے لے کے جیب میں ڈالا اور زور سے آواز لگائی واہ خواجہ واہ, دین دے بھی آیا تھے کہ ہو جے منکر کو لے کے دیتا, کیسے وہابی سے لے کے دیا تمہیں. یہ اپنی کتابوں میں ملفوظات میں تعلیم دیتے ہیں, تکلیف ہو حاجت ہو تو جا کر بابے کی قبر کا طواف کرو. اللہ کے گھر کا طواف اللہ کی عبادت ہے اور قبروں کا طواف غیر اللہ کی عبادت ہے. طواف عبادت ہے, اس کے اندر بھی غیر کو شریک نہ کیجیے. توبہ کیجیے اللہ کی طرف. یہ توبہ کرنا, یہ مانگنا, یہ سوال کرنا, یہ رجوع کرنا, یہ انابت کرنا, یہ عبادت ہے. اللہ کی طرف توبہ کیوں کرو؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے علاوہ کوئی اور گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. پناہ طلب کرنا عبادت ہے. پناہ جب بھی طلب کرو اللہ عز و جل کی پناہ میں آؤ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں, انسانوں کے رب تیری پناہ میں آتا ہوں. اگر یہ پناہ غیر اللہ کی پکڑی جائے تو پھر یاد کر لو یہ اللہ کی عبادت میں شریک.
مدد طلب کرنا